إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، اصول حدیث میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مقبول حدیث جس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور اس سے دلیل لی جاتی ہے یہ حدیث صحیح اور حسن ہوتی ہے. تو صحیح کی بھی تعریف آپ کے سامنے آ گئی اور حسن کی بھی تعریف آ گئی. بات یہاں تک آ چکی ہے کہ صحیح اور حسن میں فرق صرف راوی کے ضبط کے بارے میں ہوتا ہے کہ صحیح کا راوی اپنے ضبط کے لحاظ سے بہت اوپر ہوتا ہے، اس سے ذرا نیچے حسن حدیث کا راوی ہوتا ہے. ضبط کے لحاظ سے بہت نیچے ہو جائے تو ضعیف ہو جاتا ہے، بس تھوڑا اس سے نیچے لیول کم ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا، تو وہ راوی اس راوی کی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے محدثین کے یہاں کہ ایک ہی حدیث کو حسن بھی کہتے ہیں اور صحیح بھی کہتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الترمذی میں، اور یہ چیز آپ کو جامع الترمذی میں ہی زیادہ ملے گی کہ بعض حدیثوں پر حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی دونوں استعمال کرتے ہیں، حسن بھی اور صحیح دونوں استعمال کرتے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی بعض کتابوں میں بعض حدیثوں پر حکم لگاتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے ھذا حدیث حسن صحیح. بعض حدیثوں کو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حسن صحیح ہے، یعنی دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، حسن کا بھی اور صحیح کا بھی. تو لوگوں کو اس میں پریشانی رہتی ہے کہ ایک حدیث یا تو حسن ہوگی یا صحیح ہوگی، دونوں کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر حسن ہے تو صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو حسن نہیں ہوگی. کیوں؟ حسن ہے تو صحیح نہیں ہوگی، صحیح ہے تو حسن نہیں ہوگی. کیوں؟ حسن صحیح ہے تو حسن نہیں ہے، یا تو راوی جو ہے صحیح کے شروع کے ساتھ ہے یا حسن کے شروع کے ساتھ ہے. اگر اوپر ہے تو صحیح ہے، نیچے نہیں ہوا لیول. اگر نیچے ہے تو اوپر کا لیول نہیں ہے تو پھر جو ہے صحیح نہیں ہو سکتا. جب دونوں میں حسن اور صحیح میں فرق کس کا ہے؟ صرف راوی کے ضبط کا ہے کہ صحیح حدیث میں راوی کا ضبط اس کا لیول اونچا ہوتا ہے، یعنی اگر ڈگری کے لحاظ سے ہم کہیں تو 90 ڈگری ہے، اور حسن کا راوی اس کا جو لیول ہے وہ 75 ڈگری کا ہے. تو اگر 75 یا 80% تک ہی ہے تو وہ حسن ہے، صحیح نہیں ہو سکتا. اور اگر 90% پہنچ گیا ہے تو وہ صحیح ہے پھر حسن. تو دونوں ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. یا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بعض حدیثوں پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے. تو یہ دونوں ساتھ میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ایک اشکال آتا ہے، ڈاؤٹ آتا ہے. تو پہلے اس کو کلیئر کرنے کے بعد آگے بڑھیں گے آج کے درس میں. تو یہ دونوں یہ سب چیز آتی ہے. تو
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کرنے کی اس کی وجہ تو بہت سارے لوگوں نے بتائی ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ صحیح بات ہے جس پر دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، میں وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں، حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں، حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں۔ ایک سند کے لحاظ سے وہ حدیث حسن درجے کی ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح کے درجے کی ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں اصل میں آپ کو ترتیب سے بیٹھے نہیں ہیں تو آپ کی اسی اس میں ترتیب سے جو ہے وہ مثال بن جائے گی، میں آپ کو اسی پہ دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے ایک سند یہ ہے، زید، بکر، عمر، راشد، یہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں بکر یہ صدوق درجے کا راوی ہے اور بقیہ یہ تین ثقہ درجے کے راوی ہیں۔ ایک دوسری سند ہے، وہ حدیث اس سے بھی روایت کی جاتی ہے اور ہم اس کو صحیح حدیث کا جو راوی ہوتا ہے اسے عربی میں ثقہ، ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثقہ کہتے ہیں۔ ثقہ ٹرسٹفل جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں وہ ثقہ کہا جاتا ہے اسے عربی میں۔ اسے صدوق کہا جاتا ہے جو حسن ہے، کتابوں میں جو لکھا رہتا ہے یہ لفظ لکھا رہتا ہے، یہ نہیں لکھا رہتا ہے کہ اس کا لیول 90% ہے یا 75%، وہ محدثین اس کو پہچان نہیں ہے بات کہ کس لیول کا راوی ہے، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ثقہ، صدوق۔ تو صدوق اگر کوئی ایک راوی ہوتا ہے حدیث کی سند میں تو اسی کو محدثین کہتے ہیں حدیث حسن ہے، اور جب سب کی سب ثقہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، پورے کے پورے ثقہ ہے۔ اور کنڈیشن کے ساتھ ہم صرف یہاں ایک کی بات کہہ رہے ہیں کیونکہ حسن اور صحیح میں صرف ضبط والی کنڈیشن میں ہی فرق ہے، اب کیا کوئی فرق نہیں۔ تو ایک سند میں راوی ہے جو راوی صدوق کے درجے کا ہے، یعنی ضبط میں اس کا لیول ذرا کم ہے، اور ایک دوسری سند سے بھی وہی حدیث روایت کی جاتی ہے تو اس میں راوی سب کی سب ثقہ درجے کے، تو یہ سند صحیح ہوئی اور یہ سند حسن ہے۔ اب اگر ہم صرف صحیح کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صرف صحیح کہتے ہیں تو دوسری سند کا تو کوئی حکم نہیں آتا اس کے اندر، یا صرف حسن کہیں گے اس کو دیکھ کر کے تو اس کا حکم نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم صرف اس کے لحاظ سے کہہ دیں کہ یہ حسن ہے تو یہ حکم نہیں آتا، صرف اس کے لحاظ سے ہم کہہ دیں کہ صحیح ہے تو یہ حکم نہیں آتا، تو دونوں کو جمع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسن صحیح، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک سند کے لحاظ سے حسن ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے، دونوں کو جمع کر دیا حسن صحیح، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سند کے لحاظ سے حدیث حسن ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے، تو کہتے ہیں حسن صحیح۔ عربی میں کہا جاتا ہے حسن باعتبار سند و صحیح باعتبار سند آخر، ایک سند کے لحاظ سے حدیث حسن ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے حدیث صحیح، تو اس میں یہ حکم بھی رہتا ہے کہ حدیث کے اندر دو سندیں پڑیں اور ایک سند کے لحاظ سے حدیث حسن ہے اور دوسرے کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے آپ تو اگر کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، حسن صحیح ہے، تو اس کا درجہ حسن سے اوپر ہوگا یا حسن سے نیچے ہوگا؟ صحیح سے نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا؟ صحیح، ایک سند سے صحیح قبل ہے تو صحیح سے بھی اوپر ہوگا۔ ایسی صحیح حدیث جس کی ایک ہی سند ہے اس سے اونچا درجہ ہے،
حسن کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھا جانا چاہیے کہ یہ نیچا اور نہیں. حسن صحیح ہے تو جس میں صرف صحیح کہا گیا ہے اور اس کی ایک ہی سند ہے، اس سے بھی اونچا درجہ ہے اس کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے، کیونکہ اس میں ایک سند تو آلریڈی صحیح ہے ہی اور ایک اور بھی ہے، اس میں اضافہ بھی ہے اور وہ حسن ہے. تو صحیح حدیث جس کی ایک ہی سند ہو اس سے اونچا درجہ ہوتا ہے. حسن سے تو ہے ہی لیکن صحیح حدیث جس میں ایک ہی سند ہے اس سے بھی اونچا درجہ ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئے. جب کسی بھی حدیث کے بارے میں امام ترمذی ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، بقیہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی استعمال کیے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کے بعد دیکھیں اگر دو سند ہیں تو سمجھ جائیے کہ ایک سند کے لحاظ سے حسن ہے اور دوسرے کے لحاظ سے صحیح، اسی لیے حسن صحیح کہا. اور اس کا درجہ اس حدیث سے بھی اونچا ہوتا ہے جس کے بارے میں صحیح کہا گیا ہے لیکن اس کی ایک ہی سند ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی سند ایک ہی ہوتی ہے پھر بھی کہا ہے حسن صحیح. حدیث کی سند دو ہو تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، کوئی پریشانی نہیں. حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ایک سند کے لحاظ سے حسن ہے، دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن کبھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی سند ایک ہی ہوتی ہے. کیسے معلوم ہے کہ ہوتی ہے؟ ساتھ میں غریب بھی کہتے ہیں. حسن صحیح غریب کی سند ایک ہی، سند کے اصل طبقے سے ایک ہی ہوتی ہے سند، تو اس کو غریب. یہ پہلے آپ کو آئے متواتر، مشہور، عزیز اور غریب. تو کبھی سند ایک ہی ہوتی ہے پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح. کبھی سند ایک ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں حسن صحیح. اسی مثال کو ہم اس کو مٹا لیتے ہیں. سند ایک ہی ہے، سند ایک ہی ہے، اسی سند سے یہ حدیث مروی ہے اور اس کو کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن صحیح. تب کیا مانا ہوتا ہے سند ایک ہی ہو؟ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بکری راوی صدوق، ایسے ہی بعض محدثین میں سے اتفاق. یعنی جب یہ کہا گیا کہ یہ بکر صدوق ہے یا ثقہ ہے تو یہ بالکل متفق علیہ نہیں ہے، یعنی سب کا اتفاق نہیں ہے اس پر، بلکہ بعض محدثین ان کے قول کے لحاظ سے اس کا جو ضبط کی صلاحیت ہے اس کی جو کیا ہے 75% ہے اور بعض کے لحاظ سے 90% یا 90% سے اوپر ہے، اس طرح کی بات ہے. تو جو لوگ یعنی حکم لگاتے ہیں پر ان کے درمیان اختلاف ہے. اب اگر کہتے ہیں صحیح تو گویا کہ ان کی بات لے لیا جو ثقہ مانتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیا جو صدوق مانتے ہیں. یا صرف حسن کہتے ہیں تو بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کی بات تو لے لیا جو صدوق مانتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیا جو ثقہ مانتے ہیں. تو ساتھ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں دونوں چیزیں آ جائیں. تو کہتے ہیں حسن صحیح. اس کا معنی ہوتا ہے کہ سے حسن او صحیح، نہیں بیچ میں او، پہلے میں واو تھا، اس میں کیا رہتا ہے او ہے. حسن او صحیح مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے. حسن سے کم نہیں، صحیح سے اوپر نہیں، حسن ہے یا صحیح. ٹھیک ہے، حسن ہے یا صحیح ہے. جس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کی سند ایک ہی ہو تو اس کا درجہ حسن سے کم ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ حسن سے اوپر ہوتا ہے. صحیح سے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ صحیح سے نیچے. بالکل یہی کوئی بھی پہچان جاتا ہے، یہی بات کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ اس کا درجہ حسن سے اوپر ہوگا اور صحیح سے نیچے.
تو حسن اور صحیح کے بیچ میں یہ آ جاتا ہے جب کہتے ہیں حسن اور صحیح، حسن اور صحیح اور حدیث کی سند کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ حسن سے اوپر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے راوی کے بارے میں یہ تو ہے کہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے، ثقہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ جس کے بارے میں صرف حسن کہا گیا ہے اس کا راوی صدوق ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی امید نہیں، بس وہی لاسٹ، اس میں امید ہے کہ اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ذرا اونچا لیول اوپر ہو گیا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حسن صحیح، صرف صحیح نہیں کہا گیا، تو صرف صحیح میں یقین ہوتا ہے کہ راوی ثقہ ہے، اس میں شبہ ہے کہ کہیں راوی صدوق نہ ہو، اسی لیے لیول بیچ میں آ گیا یہ حسن صحیح کا، نہ حسن کے درجے میں نہ صحیح کے درجے بلکہ دونوں کے بیچ میں۔ تو حسن صحیح بھی آپ آئیں گے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ حسن صحیح، دونوں لفظ استعمال کر دیتے ہیں، تو اس کی یہی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ دونوں شکلیں آپ کے ذہن میں رہیں تو پہلے والا ڈاؤٹ نہیں آئے گا۔ پہلے والا ڈاؤٹ کیا تھا؟ دونوں ایک ساتھ کیسے آ سکتے؟ دونوں ایک ساتھ کیسے؟ کیونکہ حسن کے راوی، حسن حدیث کا جو راوی ہوتا ہے اس کا ضبط کم ہوتا ہے، اور صحیح کا جو راوی ہوتا ہے اس کا ضبط زیادہ ہوتا ہے، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں؟ دونوں ایک ساتھ جمع تو نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ دونوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس طرح سے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر اس حدیث کی دو سندیں ہیں تو یہ حکم دو سندوں کے لحاظ سے ہے، ایک سند کے لحاظ سے حسن ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور اس کا درجہ اس حدیث سے بھی اونچا ہوتا ہے جس کے بارے میں صرف صحیح کہا گیا ہے، اور اس کی ایک ہی سند۔ لیکن اگر سند ایک ہی ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہے محدثین میں، بعض لوگ اسے صدوق کے درجے میں مانتے ہیں، بعض لوگ اسے ثقہ کے درجے میں مانتے ہیں، تو جو لوگ صدوق کے درجے میں مانتے ہیں ان کے لحاظ سے حدیث حسن ہوئی، اور جو ثقہ کے درجے میں مانتے ہیں ان کے لحاظ سے حدیث صحیح ہوئی۔ تو امام ترمذی چاہتے ہیں کہ دونوں طرف اشارہ کر دیں، تو حسن اور صحیح کہتے ہیں، یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، اس سے کم درجے کی تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ اور پڑھیں گے آپ کتابیں پڑھتے ہوئے، کبھی بھی حدیث کی جو کتابیں پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ پڑھیں گے، کبھی کہا جاتا ہے صحیح لذاتہ ہی صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ ہی حسن لغیرہ، تو یہ بات کہاں سے صحیح لذاتہ ہی صحیح لغیرہ؟ کب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح لذاتہ ہے اور کب کہا جاتا ہے صحیح لغیرہ؟ کب کہا جاتا ہے حسن لذاتہ ہی اور کب کہا جاتا ہے حسن لغیرہ؟ ٹھیک ہے، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ ہی، صحیح لذاتہ ہی، میں آپ کو صحیح لذاتہ ہی لکھ دیتا ہوں، تو اور صحیح لغیرہ ہی، صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ، یہی چیز حسن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، حسن لذاتہ ہی حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ ہی صحیح لغیرہ۔ ہم نے حدیث کی صحیح ہونے کے لیے، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے بتایا تھا کہ اس کے اندر 5 کنڈیشن پائے جانے چاہیے، اگر وہ پانچوں پائے جاتے ہیں تو اسی کو صحیح لذاتہ ہی کہا جاتا ہے، صحیح لذاتہ ہی کہا جاتا ہے، یعنی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، حدیث شاذ اور معل نہ ہو، یہ 5 شرطیں، اگر یہ پانچوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو اسی حدیث کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتہ ہی۔ عام طریقے سے محدثین صحیح کا حکم لگانے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں لذاتہ ہی، صرف کہتے ہیں صحیح، جب بھی کہا جائے صحیح تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح، جب صحیح ہوتی ہے لیکن لذاتہ ہی نہیں لغیرہ ہی ہوتی ہے تبھی لفظ استعمال کرتے ہیں صحیح لغیرہ۔
لیکن میں لفظ آپ کو استعمال کر رہا ہوں کہ کیسے وہ استعمال کرتے ہیں. بس صرف صحیح کہتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور اگر یہ کہنا ہے کہ صحیح لغیرہ ہے تو لفظ استعمال کرتے ہیں صحیح لغیرہ. صحیح لغیرہ کیا ہے؟ صحیح لغیرہ یا کہتے ہیں صحیح بغیرہ، کبھی ما بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ حسن کی تعریف آپ کے سامنے آئی. حسن کسے کہتے ہیں؟ جس میں صحیح کے پانچوں کنڈیشن سوائے ایک کے، یعنی ضبط کے بارے میں صرف وہی تھوڑا سا رہتا ہے کہ ضبط اگر کم رہتا ہے تو اسے حسن کہتے ہیں. حسن لذاتی، حسن لذاتی کو حسن لذاتی بھی کہتے ہیں. ہم جب مطلق حسن کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسن لذاتی، اس میں صحیح بھی کہا. وہی حسن حدیث جب اس کی دو سندیں ہو جاتی ہیں، اس کی دو سندیں ہو جاتی ہیں اور دونوں حسن درجے کی ہیں تو کہاں پہنچ جاتی ہے؟ صحیح لغیرہ. وہی چیز ہے. حدیث حسن ہے لیکن حسن حدیث ایک سند سے بھی ہو سکتی ہے اور دو سند سے بھی، تین سے بھی ہو سکتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو صرف دو سندیں آ جائیں تو دو سندوں کے آنے کی وجہ سے حدیث حسن کے درجے سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ صحیح لغیرہ. تو صحیح لغیرہ اصل میں حسن ہوتی ہے، اصل میں حسن ہوتی ہے. دوسری سند سے آنے کی وجہ سے ہی اسے صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری سند کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ضعیف نہ ہو، یعنی حسن درجے سے نیچے نہیں آنا چاہیے. اگر حسن درجے سے نیچے آ گیا تو پھر صحیح نہیں ہوتی. ایک سند ہے وہ حسن درجے کی، دوسری ہے حسن درجے کی ہے. اب دونوں مل کر کے کیا ہو جائیں گے؟ صحیح لغیرہ کی بن جائے. اسی کو صحیح لغیرہ کی کہا جاتا ہے. جی میں آپ کو پہلے اس کی مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ. ہم نے آپ سے کہا کہ صحیح اور حسن میں فرق کہا ہے؟ صرف راوی کے ضبط کے بارے میں. تو صحیح کا راوی اونچے درجے کا ہوتا ہے، اس کا لیول اونچا ہوتا ہے ضبط میں، اور حسن کے درجے کا راوی ضبط میں اس کا لیول کم ہوتا ہے. اب ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. جیسے مان لیجیے صحیح حدیث کا راوی 90 ڈگری پہ ہے ضبط، 90 ڈگری پہ. حسن کا راوی 70 پہ مانی ہے. تو 70 پہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ حسن. 90 پہ رہتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. اب جب دو مل گئے 70 تو کتنا ہو گیا؟ 140 ہوتا. وہ جو ہے 90 سے بھی بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح لغیرہ. اب وہ صحیح کے درجے کو پہنچ گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں شبہ کس کا ہے؟ صرف ضبط کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی اچھی طرح سے یاد نہ رہے کیونکہ اس کا لیول ذرا یاد کرنے میں کم تھا. لیکن جب دو مل گئے، یہ بھی یاد کر کے یہ بھی یاد کر کے، اور دونوں سیم بیان کر رہے ہیں تو 70 مل کر کے 140 ہو گیا. تو اب اس کا لیول اونچا ہو جاتا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے. صحیح لغیرہ، بس اتنا ہی، صحیح لغیرہ ہی اسے کہا جاتا ہے. جی اگر ہم دوسرے سندوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تب ہم حدیث کے متن کو بھی دیکھتے ہیں. اگر حدیث کا لفظ دونوں میں سیم ہے تو اس کا تو درجہ صحیح کا ہی ہو سکتا ہے. ہاں صحیح ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہوتا ہے. وہی پوچھنا تھا. متن کو بھی دیکھتے ہیں. جی وہ ضروری ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث دو سندوں سے مروی ہے تو اس پہ متن کا بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے معنی کے لحاظ سے. لفظ ہونا ضروری نہیں لیکن میننگ سیم ہونی ضروری ہے. میننگ نہیں ہے سیم تب تو الگ الگ حدیث مانے گے. یہ ذہن میں رہا ہم کہتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ متن دونوں کا سیم ہے چاہے میننگ کے لحاظ سے ہی کیا ہو. اور ایک سند میں راوی حسن ہے، دوسری سند میں راوی حسن کے درجے کا ہے یعنی صدوق ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث اب صحیح لغیرہ کی بن گئی. اب ہمیں اس حدیث کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے. بالکل یقین حاصل ہو گیا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح کے درجے کو ہے. ہم حدیث کو صحیح کے درجے میں مان لو.
بس لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ صحیح لے غیر. پہلے میں تھا صحیح لے ذاتی. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صحیح لے ذاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے صحیح ہونے کے لیے دوسرے کی محتاج نہیں. صحیح لے غیری میں کیا رہتا ہے؟ صحیح ہونے کے لیے خود اتنا پاور نہیں ہے لیکن دوسرے کے ساتھ مل کر کے صحیح کرتا ہے. یہ حدیث بن رہی ہے تو کہتے ہیں صحیح لے غیری. پہلے میں اپنے ہی پاور سے وہ صحیح ہے اور دوسرے میں دو کے سپورٹ کے ساتھ بولے صحیح ہے. کبھی کیا ہوتا ہے حکومت بنتی ہے تو اپنی میجارٹی سے ہی حکومت خود ایک ہی پارٹی بنا لیتی ہے, کبھی دو پارٹیاں مل کر کے بنا لیتی ہیں, ان کو میجارٹی حاصل ہو جاتی ہے. تو دو کے ملنے سے جب میجارٹی حاصل ہو گئی تو حکومت تو بن گئی. اب میجارٹی حاصل ہو گئی دو کے ملنے کی وجہ سے تو حدیث تو صحیح ہو گئی, اگرچہ کہ صحیح لے ذات ہی نہیں ہے, یعنی ایک ہی پارٹی کی اپنی حکومت نہیں بلکہ دو سے مل کر کے سپورٹ کے ساتھ ہے. تو اس کو کہتے ہیں صحیح لے ذاتی اور صحیح لے گئے. یہاں تک بات آگے سمجھ میں؟ صحیح لے ذاتی اور صحیح لے گئے درجہ پہ کس کا یہ ہے؟ صحیح لے ذاتی اور صحیح لے گئے کا کس کا دونوں میں کس کا؟ یعنی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اونچا ہے. صحیح لے گئے ہی کا درجہ صحیح لے ذاتی کی جب سند ایک ہی ہوتی ہے تو اس سے بھی اونچا ہے. صحیح لے گئے جی اس سے بھی اونچا. کبھی متن میں بھی اگر کوئی صحیح لے ذاتی ہی کے اندر کچھ پایا جائے لے غیری ہی کے الگ ہے جبکہ اس کو کیسے نہیں, اصل میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جو ہے یہی متن ہے اور یہی متن ایک حدیث میں سند صحیح لے ذاتی ہے اور ایک حدیث میں صحیح لے غیری ہے. ہم ایک متن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم الگ الگ حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. ایک متن کو جوڑے گا تو پھر الگ مسئلہ ہو جائے گا. وہ صحیح لے ذاتی ایک حدیث ہے, وہ صحیح لے ذاتی ہی ہے. انما الاعمال بالنیات حدیث غریب ہے, سند ایک ہی ہے, صحیح لے ذاتی ہے. ہمارے پاس دوسری ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, یہ حدیث ہے الگ ہی ہے, الگ ہی ہے. اس حدیث کی دو سندیں ہیں اور دونوں حسنی درجے کی ہیں. دونوں ملا کر کیا بن جا رہی ہے حدیث؟ یہ صحیح لے رہی ہے. تو کبھی بھی اس سے ملا کے مت دیکھیے کہ ہم ایک الگ ہی اور ایک الگ ہی ہے. یہ صحیح لے رہی ہے. یعنی یہ نہ سوچیے کہ جو انما الاعمال بالنیات یہ حدیث سند اس کی جو سند جو ہے حسن ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اس کی حدیث سند کی حدیث جو ہے وہ حسن ہے, تو دونوں ملا کے صحیح لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ایک ہی حدیث کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو ہم اس حدیث کو بھی اب صحیح کہتے ہیں, حالانکہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اس حدیث میں سند کے اندر راوی کیا ہے؟ صدوق ہے, ثقہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی حدیث صحیح ہے کیونکہ ایک دوسری سند بھی پائی جاتی ہے حدیث کی اور اس سند کے اندر بھی راوی صدوق ہے. تو دونوں مل کر کے اس پاور میں آ جاتے ہیں کہ ہم اسے صحیح کہہ سکتے ہیں. یعنی کبھی صحیح لے ذاتی صحیح لے حسن صحیح لے غیری کو ملائیے مت کہ ایک ہی حدیث صحیح لے ذاتی بھی ہے صحیح لے غیری, ایسا نہیں ہوتا. ایک حدیث جس کو کیا کہا گیا تھا حسن لے ذاتی ایک سند کی وجہ سے, وہی حدیث صحیح لے غیری کب بن جائے گی؟ جب اس کی دوسری سند بھی مل جائے. تو کہتے ہیں آپ صحیح لے غیری. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کی آ گئی کہ صحیح لے ذاتی اور صحیح لے غیری جب کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. سیم بات حسن لے ذاتی اور حسن لے غیری میں بھی آتی ہے. حسن لے ذاتی حسن لے غیری. ہم نے جو ابھی بات آپ سے کہی تھی کہ حسن لے ذاتی کے لیے بھی 5 کنڈیشن ہے. پہلی کنڈیشن اتصال سند, دوسرا ہے راوی کا عادل ہونا, تیسرا ہے راوی کا ضبط کچھ ہلکا ہوتا ہے صحیح کے مقابلے میں, اور تیسرا ہے شاذ نہ ہونا. اسی کو حسن لے ذاتی ہی کہتے ہیں. حسن لے ذاتی جب بھی کہا جائے حسن کا مطلب ہوتا ہے حسن لے ذاتی. حسن لے غیری ہی کیا ہے؟ حسن لے غیری یہ ہماری ساری قسموں سے نکل کر کے ایک دوسری قسم آ جاتی ہے. میں اس کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کو سمجھانے کے لیے ہم
ایک دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد حسن لغیری پڑھائیں گے۔ کوئی بھی حدیث جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح یا حسن یا صحیح کے درجے کو آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس حدیث کا راوی حدیث کو بیان کرنے میں بالکل صحیح ہے اور اس کا بیان کرنا صحیح ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کا راوی اس کے بیان کرنے میں ہمیں شبہ ہے کہ یہ راوی غلطی کرے گا، تو ہم کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ایک بیچ کا بھی درجہ ہوتا ہے، یعنی راوی کی حیثیت ایسی ہے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے ہم نے حدیث اس کی قبول کیا، اور ایک ہے قبول نہیں کیا، ہم صحیح کہتے ہیں، صحیح حسن، اور پھر ایک جو ہے ضعیف۔ ایک بیچ کا درجہ آتا ہے، اس بیچ کے درجے کو سمجھنا ہے۔ وہ بیچ کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر پائیں کہ وہ قبول کے درجے میں آتا ہے یا رد کے درجے میں، اسے ایکسپٹ کیا جائے یا جو ہے اس کو قبول نہ کیا جائے، ایکسپٹ نہ کیا جائے، کس درجے میں وہ آتا ہے، یہ سوال ہے۔ بیچ کا ایک درجہ آتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ محدثین کہتے ہیں مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ کیوں ضعیف ہوتی ہے؟ مرسل حدیث کہتے ہیں اس میں تابعی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ تابعی خود دیکھا نہیں، اس نے سنا نہیں ہے کیونکہ وہ تابعی ہے، صحابی نہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے؟ اس لیے کہ تابعی جب روایت کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیچ میں کوئی راوی حذف ہو گیا۔ اب ہم کو پتہ نہیں کون ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، صحابی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تابعی ہے تو بولیے ہاں وہ ثقہ ہو سکتا ہے، انٹرسٹ جس کو ہم اعتماد کر سکتے ہیں، اس کی روایت صحیح ہو اور ضعیف بھی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹا راوی بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ دونوں میں سے کون ہے۔ مقبول میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ راوی کیا ہے، ثقہ ہے، یعنی ٹرسٹ اس پر کر سکتے ہیں، ہم اعتماد اس کے اوپر کر سکتے ہیں اور اس کی روایت کو ہم مقبول مانتے ہیں۔ ضعیف میں ہم یقین کے ساتھ اس کی روایت کو ضعیف کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل ایسا راوی ہے کہ اس کی روایت پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ ضعیف میں یہ رہتا ہے اور صحیح میں وہ رہتا ہے۔ بیچ ایک یہ آتا ہے، ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں راوی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ راوی ثقہ ہے یا نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ بیچ کا مرحلہ آتا ہے۔ جہاں کہیں بھی بیچ کا مرحلہ آتا ہے، اگر اسی کی دوسری سند بھی آ جاتی ہے تو اسی کو محدثین حسن لے رہے ہیں۔ اسی ایک مرسل ایک مثال دیا اور بھی اس کی دیا ہے، دیکھیے میں آپ کو دوسری مثال جو ہے دیکھ اس کو کر کے پیش کرتا ہوں۔ اس کو مرسل میں راوی میں حذف ہوتا ہے تو ہم کو پتہ نہیں رہتا، ایک راوی ہے سند میں کہیں کوئی راوی حذف نہیں، ایک راوی ہے لیکن اس راوی کا نام معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن کسی محدث کا یہ پتہ، یہ قول نہیں ملتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف۔ ایسے راوی کو محدثین مجہول الحال کہتے ہیں، مطلب یہ ہوگا انون کہتے ہیں، یعنی اس کی حالت کو ہمیں پتہ نہیں ہے، مجہول ہے کہ ثقہ ہے یا ضعیف۔ اگر ثقہ ہے تو کہتے ہیں صحیح ہے روایت، ضعیف ہے تو کہتے ہیں روایت ضعیف ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو ہے روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو عمل کے لحاظ سے اس کو بھی ضعیف میں ہی شمار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں رہتا ہے۔ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو وہ بھی ضعیفی کی کیٹیگری میں محدثین کی یہاں آتی ہے۔ تو ایسی ہی کوئی حدیث جب اس کی دوسری سند آ جاتی ہے تو پھر اسی کو حسن لغیری کہتے ہیں۔
میں پوری وضاحت نہیں کر رہا ہوں اس کی، کیونکہ اس کی پوری وضاحت کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں جب پڑھ لیں گے تبھی وہ سمجھ میں آئے گا۔ پھر میں نے کہا آپ کو مرسل، مجبور الحال، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ضعیف میں آتی ہیں۔ تو ضعیف جب ہم پڑھنا شروع کریں گے اس کے بعد تو ضعیف میں ساری باتیں آئیں گی، تو اس کے بعد اچھی طرح سے آپ کو حسن لغیری سمجھ میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بات دہراؤں گا، لیکن چونکہ بات آپ کے سامنے صحیح لذاتی ہی کی آ گئی تھی، صحیح لغیری کی آ گئی تھی، حسن لذاتی ہی کی آ گئی تھی، اس لیے میں نے حسن لغیری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا۔ تو حسن لغیری حقیقت میں ضعیف ہوتی ہے، لیکن دوسری سند سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ ترقی کر کے حسن کے درجے کو آتی ہے، اسی لیے اس کو حسن لغیری ہے۔ تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو سامنے بتائیں گے، فی الحال ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم اب تک جو کچھ بھی سیکھے اس میں پہلے ہم نے متواتر وغیرہ پڑھا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد خبر واحد میں حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہوتی، ہم کہتے ہیں مقبول بھی ہوتی ہے، مردود بھی ہوتی ہے، اور مقبول کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ۔ تو صحیح لذاتی اس کے اندر 5 کنڈیشن پائے جائے: سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلّ نہ ہو۔ حسن لذاتی ہی میں 5 شرطیں، لیکن صرف ایک شرط میں فرق ہوتا ہے۔ صحیح میں راوی تام و ضبط کہلاتا ہے، اونچے درجے کا اس کا لیول ہوتا ہے ضبط میں، اور حسن لذاتی میں ذرا لیول نیچا ہوتا ہے، بہت اونچا نہیں، تھوڑا لیول نیچا ہوتا ہے۔ اور یہی حسن اس کی جب 2 سندیں ہو جاتی ہیں تو وہ صحیح لغیرہ بن جاتی ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ پڑھا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے ضعیف کی خواہش، ضعیف حدیث کب محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف، یہ صحیح کی وجہ سے آپ کے سامنے آئی، ٹھیک ہے یہ؟ تو انشاءاللہ اس کے بعد ضعیف